گھر کے اندر 30 مرخان مت بنے. کبھی کبھار آپ 2 باتیں زیادہ کرو تو گھر والے صبر کرے, کبھی گھر والے کا تو آپ صبر کرے, کچھ نہیں ہوتا. زندگی گزرتی اس طرح ہے. اس لیے میرے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت, دیندار عورت کی پہلی علامت 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے, دوسری علامت رمضان المبارک کا روزہ اہتمام سے رکھے, تیسری علامت ہے کہ اپنی شوہر کا اتباع کرے, اور فرمایا چوتھی صفت یہ کہ اپنی فرج کی حفاظت کرے, اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے, اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے. اگر خیانت کرو گے تو سب سے پہلے جہنم میں جاؤ گے. یہ آپ کے شوہر کی امانت ہے. حالانکہ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے, لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا کوئی غلط کام میں جناب پھنس گیا تو اس کی اتنی بدنامی نہیں ہوتی جتنی ایک بچی غلط کام میں پھنستی ہے, تو اس بچی کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کی پابندی کرے, رمضان المبارک کے روزے کی پابندی کرے, اپنے شوہر کی اتباع کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ 4 کام کر لے, 5واں کام میری ذمہ ہے کہ میں تمہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتے ہیں میں تمہیں داخل کروں. کام مک گیا. اس لیے گزارش دوبارہ کر رہا ہوں, اپنی بچیوں کو قرآن کا تعلیم ضرور دے, حدیث کا تعلیم ضرور دے. پھر آپ کی بچی کو سمجھ آئے گی کہ میرے ابو جی کا میرے اوپر کیا حق ہے, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے بھائی کا کیا حق ہے. کل میں جس گھر میں جاؤں گی جو میرے ساس سسر ہے وہ تو میرے ماں باپ کی طرح ہے, ان کا میرے اوپر کیا حق ہے. اگر ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی نا, یہ ساس بہو والی لڑائی سکھا دی تو شادی کے بعد اگلے دن وہاں بھی لڑائی شروع ہوگی. ساس جی کی بات میں نہیں مانتے, میں تمہارے کوئی نوکر ہے تمہارے لیے کھانے پکاؤں, تمہارے کپڑے دھوؤں. یہ وہ عمل ہے, وہ کمی ہے جو ماں باپ نے اپنے بچی کے اندر چھوڑا ہے, جو قرآن اور حدیث کا تعلیم نہیں دیا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر, زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بچوں کو بچیوں کو